سورہ الحدید آیت مبارک کریمہ 28 اور 29۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وآمنوا اور ایمان لاؤ برسولہ اس کے رسول پر، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں کفلین دو حصے، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے۔ ادھر نا دیکھیے قرآن مجید کا ایک طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ جو ہے نا قرآن مجید کا جو صورتوں کا اینڈ ہوتا ہے نا اور جو آخری آیات ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ اب اس آیت کی خصوصیت یہ ہے، یہ آیت دوسری آیات سے ہٹ کر ہے۔ کیسے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ یہ آیت دوسری تمام آیات سے ہٹ کر ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ادھر ان کو بھی کہا کہ تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان لاؤ۔ یہ اہم بات ہے نا، بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ تو ایمان لا چکے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ ایک بندے کے پاس 10 روپے ہیں، پھر اس کو کہا جائے کہ تمہارے جیب میں 10 روپے ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے، تو اس لیے اسے کہتے ہیں تحصیل لا حاصل، کہ ایک بندہ ایمان لا چکا ہے تو اس کو کہا جائے ایمان لاؤ، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں مخاطبین کے درمیان فرق کیا گیا کہ اگر اس اعتبار سے تفسیر کی جائے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان ابھی ان کا پختہ نہیں ہوا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو تو پورا کرو۔ جس طرح بندہ ایک مدرسے میں داخلہ لے لے اور اس مدرسے کا وہ طالب علم شمار ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر وہ غیر حاضری کرے یا ان کو اصولوں پر نہ چلے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی آپ اس شمار تو ہوتے ہیں مدرسے کے طالب علم، لیکن طالب علم کے تقاضے تو پورے کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس شعبے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اور کوئی کرتے ہیں، تو جو نہ کرتے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرو، اور خاص طور پر جو کسوٹی جہاد والی ہے کہ بھی جہاد جب اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو وہ پھر فرق کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات اس کے مخاطبین کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد یہ ہے کہ اے اہل کتاب تم جو پچھلی شریعت پر ایمان لائے ہو تو وہ آمنوا برسولہ، تو ایمان لاؤ کس پر؟ اس کے رسول پر۔ یہ دیکھیں وہ بات بھی بن جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض اوقات آیات کے دونوں رخ بن رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، پھر مفسرین کرام بعض اوقات بعض کرینے کی وجہ سے اس کو ترجیح دے دیتے ہیں، دوسرے کرینے کی وجہ سے، کرینے کا مطلب
کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ اس بات سے اس کو تائید حاصل ہو جائے. تو بعض لوگوں نے اس کا مخاطب جو ہے وہ اہل کتاب کو کہا ہے. تو وہ پھر وہ بات کیسے آئے گی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ پچھلیاں شریعتوں پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، یعنی کہ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. پھر ہوگا کیا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں 2 حصے اپنی رحمت میں سے. تو یہ اس کے بارے میں بڑی واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اہل کتاب ایمان لائے گا. اچھا دلچسپی کی میں آپ کو حیرت کی انگیز بات بتاتا ہوں، یہی بات سیرت میں بھی آ رہی تھی. آج اگر میں ریکارڈ کراؤں گا نا تو آپ ادھر سن لیں. آپ نے ہرقل کو خط لکھا، اس میں کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دیں گے، 2 اجر و ثواب ملے گا. ایک اپنے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور ایک تمہیں مجھ پر ایمان لانے کا 2 اجر ملے گا. اور یہ مطلب ہے یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں 2 حصے اپنی رحمت میں سے. تو انہوں نے اس کا مخاطب اہل کتاب کو لیا ہے. بن رہا ہے نا، اس لیے تو بنا رہی، اس لیے تو میں نے کہا. تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تم چلو گے ساتھ اس کے. اس کا کیا مطلب؟ ہدایت کا نور تمہیں عطا کرے گا، تم اس کی روشنی میں چلو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ 2 نوروں سے مراد ہے، ایک عقیدے کا نور اور ایک عمل صالح کا نور. اور نور سے بندہ ٹھوکر نہیں کھاتا زندگی میں. نور کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندہ ٹھوکر نہیں کھاتا. تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا کہ تم اس کی روشنی میں چلو پھرو گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے حساب سے تو آج جو میں نے زندگیوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شاید ہمیں اب روٹی پانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں ہدایت کے نور کی ضرورت ہے. کیوں؟ وہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر ہدایت کا نور نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک بندے نے کسی سے 1.5 کروڑ روپیہ لیا کاروبار کے لیے. ان کو کاروبار کے لیے دیا یا لیا قرض، بعد میں اس کو دیا نہ جا سکا تو اس کی طبیعت ٹینشن لی، طبیعت خراب ہوئی. وہ دکان پر لے کے آئے یہ ڈاکٹر صاحب کی. انہوں نے کہا کیا بات ہے، اتنا بلڈ آئی، کوئی ٹینشن لی ہے؟ بولا ہی نہیں. وہ اس کو ڈرپ لگا دی، پھر گھر بھیج دیا، پھر لے آئے. بولا تو کہتا میں نے فرنائل کی گولیاں کھا لی. اس نے کہا جلدی سے بیٹھو، اس کو بٹھاؤ، میاں ہسپتال پہنچاؤ. لیکن وہ لیٹ ہو چکا تھا، کام ادھر پہنچا، انہوں نے ڈرپ لگائی. اللہ کے بندے پہلے بتاؤ، وہ الٹی آئی، فوت ہو گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ پہلے تو قرضہ لے، 2 کروڑ روپیہ، پھر وہ کاروبار میں ڈالے، پھر وہ نقصان ہو جائے. چھوٹے 5 بچے تھے، فرنائل کی گولیاں کھا کے خودکشی کر لی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ ہدایت کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں جی رسک لیے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے رسک نہ لے تو جاتا ہاتھ سے کچھ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہدایت کا نور ہمارے لیے بڑا زندگی میں ضروری ہے. اب وہ نا امید ہو گیا نا، نا امید ہو کے فرنائل کی گولیاں کھا کر تو خودکشی کر لی ایک قسم کی. نا امید پہلے تو لیتا نا، اتنا ہی اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے اوپر اس نے بوجھ ڈالا. ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 5 لڑکے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ضرورت نہیں تھی اتنی تمہیں کرنا. اچھا لے بھی لیا ہے
تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ بڑی، پتہ نہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اپنی زندگی کہ میں اس مقام پر ادھر آؤں گا اور درس و تدریس کروں گا، میرا تو لکڑ کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے باریک راستوں سے راہیں بنا دیتا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے بندے کا صبر۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اگر اہل کتاب مراد لیا جائے تو وہ قرآن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کریں گے، تو اس لیے ہدایت کے نور کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، ایک مطلب تو یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب میں نے 2 تشریحات کر دی ہیں۔ ایک تشریح یہ کی ہے کہ کمزور ایمان والوں کو کہا گیا کہ جو ایمان کے تقاضے نا رسول پر ایمان لانے کے، اس کو پورا کرو، ایک تشریح میں نے یہ کی۔ دوسری تشریح میں نے یہ کی ہے کہ اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اگر وہ ایمان لائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا میں تم کو دگنا جو ہے وہ اجر دوں گا، اور اپنی رحمت سے 2 حصے دوں گا، اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی کہ اگر تمہارے حالتیں جب تم یہودی تھے، عیسائی تھے، جو گناہ ہو گئے، تو اگر ایمان بندہ لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو کہ بندے نے حالت کفر میں کیا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کے تقاضے پہلے پورے نہیں کر رہے تھے، اگر اب تم صحیح طرح ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پچھلی تمہاری کمی کوتاہیاں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر فضل میں سے اللہ کے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ اب پچھلی تفسیر کے مطابق اس کے بھی 2 ہی مفہوم ہیں۔ اب فرمایا تاکہ جان لے اہل کتاب کہ وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبوت اللہ کا فضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ فضل جو کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلتا آ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں رکھ دیا۔ آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تبھی تو یہ شور برپا ہوا نا، جو یہ اسرائیل کا ہمارا اور ان کا جو جھگڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے جو آخری نبی بھی آنا ہے نا وہ ہماری ہی نسل سے آنا تھا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، تو پھر ہم ایمان لاتے، اور وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے، پھر جنگ کریں گے، اللہ فتوحات دے گا، پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول اور قبضہ ہوگا۔ وہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی کہ وہ آگے ہمارے آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں دگنا اجر ملے گا نا۔ ایک تم نے اسحاق علیہ السلام کی جو نسل میں سے ایمان لے کر آئے تھے، کون؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی اجر ملے گا، اور تم اسماعیل علیہ السلام بلکہ تمہیں اس لیے بھی زیادہ اجر ملے گا کہ تمہیں یعنی کہ تمہارے ارادے کے خلاف یہ بات ہوئی اور تم نے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو تمہیں تو دگنا اجر ملے گا۔ اور باقی رہ گیا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ تم نے اس پر قابض تھوڑی ہونا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت ہم ہی میں سے، باہر نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی نبی ہونا ہے یا ہوا ہے وہ یہودیوں ہی میں سے ہو،
ان کی یہاں عیسائیوں میں سے ہوا ہے. ان کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ جتنے نبی آئے وہ موسیٰ علیہ السلام سے یا اسحاق علیہ السلام سے آئے, اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ تاکہ جان لے اہل کتاب کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے, اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. یعنی کہ نبوت اللہ تعالیٰ کے فضل, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اس نے وہ نبوت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رکھ کر نبی علیہ السلام کو وہ بنا دیا نبی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ بتایا اہل کتاب کو, پتہ چل جائے اہل کتاب کو کہ وہ انہوں نے احاطہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنے فضل سے نواز دیتا. واللہ ذو الفضل العظیم. بات میں سمجھا پایا یہ؟ تو اس لیے دگنا اجر ملے گا. دوسرا معنی, اب تاکہ جان لے اہل کتاب, تو اگر اس کا تعلق پہلے سے ہے نا, تو پہلے کی تشریح ہم نے یہ کی ہے کہ کمزور اہل ایمان والوں کو دیکھیے. محسن بھائی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کن کے لیے آیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے آیا ہے. کبھی بھی یہود و نصارہ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا آیا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو کیسے خطاب کیا ہے؟ یا اہل الکتاب کہہ کر. اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید کے جتنے مقامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا اٹھا کر دیکھیں, کبھی بھی یہود و نصارہ کو خطاب نہیں ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو, اب ایمان کے تقاضے پورے کرو, تو اس کے رسول پر ایمان لاؤ. 2 دفعہ آ گیا. تو اب اگر یہ کمزور ایمان والے ہیں تو اب اللہ یعلم اہل الکتاب کا کیا مطلب بنے گا؟ بھئی یہی مطلب بنے گا کہ اہل کتاب, اگر ہم نے یہ مسلمانوں کو دگنا اجر دے دیا ہے, دوہرا اجر تمہیں بھی دیا ہے ان کو بھی دیا ہے, تو اس لیے کہ تم نے نبوت کو یا رحمتوں کو اپنے اندر بند کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے, اور اس نے وہ مسلمانوں کو بھی عطا کر دی. تو اہل کتاب کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مومنین کو بھی دگنا اجر دے سکتے ہیں. اب خطاب مسلمانوں سے ہو گیا. میں اپنی بات سمجھا پا, کیسا زبردست کلام ہے اللہ کا. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے آپ نے یاد کروایا کرنا ہے, چونکا دیا کرنا کہ یہ صورتوں کا اینڈ ہے, کوئی بات بتائیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اکثر کلی چلے نہ کہیں, اکثر صورتوں کا جو اینڈ ہوتا ہے لمبی صورتوں کا, وہ بڑا زبردست دیکھیں. اور وہ بات جو ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم کسی پر نافذ نہیں کرتے بات, اب آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ اہل کتاب کا معنی پسند ہے وہ لے لیں, اور اگر کمزور ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو وہ لے لیں. اور دونوں ہی بن رہے ہیں, دیکھ لیں. کیونکہ ان کو بھی اہل کتاب کو خطاب ہے, تو دگنا اجر کب ملے گا؟ جب نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. تو نبوت اسحاق علیہ السلام سے تو نکل آئی, تو اللہ تعالیٰ کا فضل انہوں نے محدود کیا, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اللہ کے ہاتھ میں, یؤتی من یشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو عظیم فضل والا ہے, عظیم فضل والا ہے. ہاں, اب آپ سے سوال ہے, کہتے ہیں وہ یہ اب یہ کیسے معنی بنے گا کہ اہل کتاب ہمیں دگنا اجر ملے گا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ اچھا اہل کتاب کو دگنا اجر ملے گا, تو انہوں نے فخر سے کہا جو ایمان لے آئے تھے, عبداللہ بن سلام, کعب رضی اللہ, احبار بن تھے, یہ یہودیوں میں سے ایمان لائے تھے, تو نجاشی حبشہ میں تو ایمان تو لائے تھے. انہوں نے کہا دیکھو جی آپ اہل قریش میں سے ہیں, مشرکین میں سے ہیں, اگر آپ ایمان لے آئے ہیں
تو آپ کو کوئی دگنا اجر نہیں ملے گا، ہمیں دیکھیں یا دگنا اجر ملے. ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک تھی ان کی. کون؟ نجاشی. کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. بالکل ہم کہتے ہیں جو ایمان لے آئے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو اہل کتاب ایمان لائے گا اس کو دگنا اجر ملے گا. تو اس نے کہا کہ ہم تم سے تو بڑھ گئے نا. تو مسلمانوں کو یہ بات شاق گزری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو بھی دگنا اجر عطا کریں. اب اس کی بھی دلیل ہے حدیث میں ہمارے لیے دگنا اجر. وہ حدیث آ رہی ہے بڑی پیاری. فرمایا یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک کام کرے تو میں اسے ایک رات مزدوری دوں. تو یہودی آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کرتے ہیں. سارا دن کام کرنا تھا غالباً. تو بہرحال انہوں نے ظہر تک کام کیا تو انہوں نے کہا جی بس جی اب آگے ہم نے کام نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ایک رات ان کو دے دی. فرمایا اب کون ہے کہ جو کام کرے گا ظہر سے عصر تک تو میں اسے ایک رات دوں گا. تو عیسائی آگے بڑھے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا، ان کو بھی ایک رات مل گیا. فرمایا اب کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے تو اس کو میں 2 رات دوں گا مزدوری 2. تو مسلمان آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. تو انہوں نے مزدوری کی تو عصر سے لے کر مغرب تک کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 رات دیے. تو یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا ٹائم زیادہ، صبح فجر سے لے کر ظہر تک، ہمیں بھی 1 رات. تو آگے عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی 1 رات کا تقریباً ٹائم تو برابر ہے ظہر عصر یا مغرب عشاء کا، تو ان کو 2 رات کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی کی؟ جو میں نے تمہیں کہا تھا میں نے تمہیں دیا. یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. کہ ٹائم کم ہے ہمارا اور اللہ کا فضل ہم پر زیادہ ہے. تو یہ روایت یہ بھی بخاری شریف کی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمارا واقعی ٹائم تو کم ہے، عمریں بھی ہماری کم ہے، طاقت صلاحیتیں بھی ہماری کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کی، جمعے جیسا دن ہمیں عطا کیا، رمضان المبارک جیسا روزے ہمیں عطا کیے، آخری کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. بیت اللہ جس طرح آباد ہے وہ بیت المقدس تو اس طرح نہیں آباد ہے مکہ اور مدینہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. تو اس لحاظ سے چاہے ہمارا ٹائم کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹائم میں برکت ڈال کر اپنے فضل سے اس کو بڑھا دیا. یہ مطلب ہے. اچھا یہ تو ہوگی تشریح، دیکھا نا دونوں طرف. اب آپ کا رجحان کدھر ہے جی؟ کہ یہ اہل کتاب ہی مراد ہے دونوں تشریحات. ہاں ہاں اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں دگنا اجر دوں گا، اور تاکہ اہل کتاب بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ نہیں کہ وہ قدرت رکھتے کسی چیز پہ. ہاں جی اہل کتاب کی طرف، مسلمانوں کی طرف. آپ کی کیا دلیل ہے اس میں سے کون ہے؟ ہاں وہ حدیث کی روشنی میں ٹائم کم ہے اجر زیادہ ہے. 2 رات وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کمزور ایمان والو اپنے ایمان صحیح طرح اصول پر لا کر اس کے تقاضے پورے کرو. وہ یہ معنی کرتے ہیں نا. اور یا ان کی دلیل بھی پختہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہیں پورے قرآن مجید میں اہل کتاب سے اس طرح انداز میں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال. جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے ان کا یہ قرینہ ہے. بات دونوں طرح ہے. میں وہی بات آ گئی کہ ٹھیک. ہاں جی وہ آپ کا مطلب ہے کہ ہم مراد ہے. ہاں جی محسن بھائی کہ یہ دونوں آیات فٹ ہو رہی ہیں اہل کتاب پر بھی، اور کمزور مسلمانوں کو کہا اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ تعالی کی ذات پاک تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے. تو آپ کے خیال میں اہل کتاب
ہی اس آیت مبارک کریمہ کے مخاطب ہیں یا ہم ہیں مسلمان؟ دوسری یہ ہے نا 29 نمبر آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے تو صحیح اس میں تاکہ جان لیں، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب مراد نہیں ہے، ہاں آگے اس لیے تو ہوتا ہے کہ تاکہ وہ جان لیں، ہاں اگر وہی مراد ہوتے تو پھر ان کا کیوں حوالہ تھا بعد میں، ہاں ہاں سیدھی سی بات ہے۔ ہاں ہاں تاکہ وہ غیب میں ہے نا، غیب میں ان کو خطاب نہیں ہے، تو یہ یعلم صیغہ غائب کا ہے، لو جی صیغہ غائب کا ہے نا، وہ جان لے اہل کتاب، تو خطاب تو ان سے اب ہو رہا تھا نا، لیکن وہ یہ لے سکتے ہیں کہ وہ جو ایمان نہیں لائے وہ جان لیں اہل کتاب کہ تم اللہ کے فضل پر قادر نہیں ہو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ان میں رکھ دی ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمان مراد ہیں آپ کے نزدیک؟ ہاں جی، آپ کو بات پہلے سمجھ آئی؟ یہ کمزور ایمان والے ہی مراد ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں تو بعد میں انہوں نے ذکر کر ہی دیا ہے، جو مسلم میں وہی بات ہے۔ یہ اب غیب کتا کہ وہ جان، یعنی کہ وہ اہل کتاب جان لے، غیب کا صیغہ حاضر کا نہیں ہے۔ ویسے بھی پورے قرآن میں جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ہاں وہ تو ہے کہ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو جو ہے وہ ایمان والوں کی خطاب ہے، کبھی بھی یہود و نصارہ کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، سوائے اس کے اگر یہ تشریحات اگر دونوں طرف لگائی جائے یہ آیت پھر بن جائے گی۔ کسی تفسیر میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہاں ہاں دو تفسیر پڑھ کر تو آپ کو کا کیا دن کی دلیل ہے کن کی؟ اہل کتاب کی؟ یہاں پہ ایمان لائے ہوئے سے مراد اہل کتاب ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دیں گے، تو یہ روایت الفاظ کے ہیں یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت میں سے، ہیں؟ انا ٹوٹ رہی ہے نا، ہاں ہماری نسل میں سے ہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں فضل میرے ہاتھ میں ہاں تو دو حصے تو اہل کتاب، اور اگر وہ ملا لیا جائے اہل ایمان تو دو قرات، یعنی کہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور قرات دو ہیں، تو یؤتیکم کفلین من رحمتہ، دو قرات میں دو رحمتیں۔ اچھا بہرحال یعنی کہ مراد کمزور ایمان والے ہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ تو کون زیادہ مراد ہے؟ کمزور ایمان۔ میرا اس کا سوال یہ ہے اگر یہاں پہ پہلے یہ کمزور ایمان والے مراد ہیں تو پھر اللہ سے ڈرو اور اس کے بعد پھر دوبارہ کہا گیا مان لاؤ، جن کی مان تو پہلے لے آ چکی ہیں، نہیں مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان کے جو شروع میں جن کی تربیت کم ہوئی ہے یا ایمان کے تقاضوں پر پورا نہیں کر رہے، وہ آپ ذرا تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں، تو ہم نے پہلے بات یہ کی تھی کہ ایک بندہ اسکول میں داخلہ لے لیتا ہے اور اس مدرسے کا طالب علم وہ کہلاتا ہے، لیکن وہ داخلہ تو لیا ہوا ہے لیکن طالب علم کے جس طرح تقاضے ان کو پورا نہیں کر رہا، اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، اچھا عالم بن جاتے ہیں علماء کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، طالب علم بن جاتے ہیں طالب علم کے تقاضوں پر عمل، ہر شعبے میں ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خطاب ادھر ایمان والوں کو کیا مسلمان، تو آگے کہا کہ جو اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تمہیں دو قرات ثواب عطا کرے گا اور نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور پچھلی سابقہ تمہاری لغزشیں ہیں کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر اہل کتاب خطاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو ادھر کی کمزوریاں تھی جب تم نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے دگنا اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔